الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ اما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ گفتگو کا آغاز اس حدیث کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک ارشاد مبارک کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث طویل ہے، اس کا ایک جز جو ہمارے موضوع گفتگو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے گارنٹی دو اس کی جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں داخل ہونے کی۔ فتنوں کی بنیاد ہمیشہ زبان سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بھی بیجا اور لا یعنی سوالات اور زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے گمراہ اور غرق ہوئیں، نیست و نابود ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اگرچہ دین کا بہت بڑا حصہ سوال و جواب کے باعث ہم تک پہنچایا ہے، لیکن لا یعنی اور بیجا سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا۔ مفروضوں کے اوپر میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات مشاہدہ کی ہے، اور سرد و گرم چشیدہ ہونے کے بعد بفضل ہی تعالی یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کو اگر 3 حصوں میں منقسم کیا جائے کہ سوال کیوں کیا جاتا ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ اس میں 50% سے زیادہ سوال کرنے کا باعث فقط یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس کی رائے میرے خیال کے مطابق ہے یا نہیں۔ گویا سوال کرنے کا مقصد جواب لینا نہیں، سوال کرنے کا مقصد لا ینحل مسائل کا حل نہیں، بلکہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی رائے میرے خیال کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور بقیہ جو 50% بچا، اس میں سے جو 49% ہے وہ سوال کرنے کا باعث یہ عنصر ہوا کرتا ہے کہ اپنے علم کی نمائش کس طرح کی جائے، اور 100 میں سے صرف 1% سوال جواب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ چیز بھی زبان کے فتنہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جو بے ادبی سے شروع ہو کے بے ایمانی تک، اور فساد سے شروع ہو کے فتنہ تک، یا دوسرے لفظوں میں فتنہ سے شروع ہو کے فساد تک منتج ہوتی ہے۔ اگرچہ صوفیاء ابلیس کے حوالہ سے اس کو بطور مجرد حقیقت تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتے۔ صوفیاء نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ابلیس
ایک مجرد منفرد یا مفرد حقیقت نہیں ہے، یا ایک ایبسلوٹ حقیقت نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ یہ سوال بھی چھوڑتے ہیں کہ ابلیس کے متعلق جو احادیث ہیں ان کی طرف توجہ کیوں مرکوز نہیں کی گئی۔ ہم ہمیشہ ابلیس کو آسمانوں میں تلاش کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ابلیس کو کہیں زمین کے نیچے تحت و ثرا میں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ابلیس کہاں ہے؟ ابلیس کہتے کسے ہیں؟ یہ دیکھیے، ابلیس، تلبیس، لباس، یہ جو تینوں الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ذرا توجہ مرکوز کریں تو آپ کو ان کے اندر ایک لفظی اور تلفظ کے اعتبار سے مماثلت نظر آئے گی۔ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، لباس بھی، ابلیس بھی، تلبیس بھی۔ یہ اس لیے ملتے جلتے ہیں کہ ان کا روٹ اور ورڈ یعنی ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں چھپا لے، ہمیں پوشیدگی عطا کرے، اور ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ لباس بدل بدل کے حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، اور وہ شکلیں بھی تبدیل کرتا ہے۔ کہیں وہ آدم کی شکل میں آتا ہے، کہیں وہ جنات کی شکل میں آتا ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ، جو کہ ایک بڑے عارف کامل ہوئے ہیں، آپ نے ابلیس کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص کے مختلف پہناوے ہوتے ہیں جو وہ پہنتا ہے، لیکن ایک پہناوا اس کا وہ ہوتا ہے جو پسندیدہ ہو۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم مختلف لباس پہنتے ہیں، لیکن ایک لباس وہ ہوتا ہے جو ہمارا پسندیدہ ترین ہوتا ہے۔ تو رومی علیہ رحمہ استدلال فرماتے ہیں اس اصول سے، اور اس میں سے استخراج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابلیس کا جو پسندیدہ پہناوا ہے اور اس کا پسندیدہ لباس ہے، وہ تم بغور جانچ لو، سمجھ لو، دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، پھر ابلیس کو تلاش کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی۔ ابلیس کا پسندیدہ پہناوا یہ ہے کہ وہ سفید داڑھی میں ملبوس ہوگا، سفید لباس میں ملبوس ہوگا۔ بعض اوقات اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات اس کے ماتھے پہ سجدے کے نشانات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے سر پہ سفید پگڑی بھی ہو سکتی ہے یا سفید ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی رنگ کی بھی پگڑی ہو سکتی ہے، کسی رنگ کی بھی ٹوپی ہو سکتی ہے۔ یہ رومی نے جو استدلال کیا ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چور چوری کرتے ہوئے وہ لباس اختیار کرے گا جو انتہائی ساد اور شرفاء کا ہوا کرتا ہے، تاکہ اس لباس میں اس کی چوری چھپ جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک بدماش یا ایک چور اچکا چوروں کے لباس کو اختیار کر کے تو چوری نہیں کر سکتا، وہ پکڑا جائے گا۔ چنانچہ وہ لباس وہ پہنے گا جس لباس کے ساتھ اس کی چوری نہ پکڑی جائے، اور وہ ہے ایک شریف آدمی کا لباس، ایک صاحب تقوی کا لباس۔ دیکھو نا، سفید لباس یہ نورانیت کا لباس ہے، سیاہ لباس یہ تسلیم اور وسعت کا لباس ہے، یہ طلب علم کی علامت ہے۔ یہ جو رنگ ہیں یہ بھی علامات ہیں۔ حضرت خضر، جنہیں اردو میں ہم خضر کہتے ہیں، ان کے سبز لباس کی وجہ سے ہی انہیں خضر کے نام سے معنون کیا گیا، گنبد خضرا، سبز۔ تو جو سبز
لباس ہے یہ حیات کی علامت ہے، سیاہ لباس جو ہے یا سیاہ رنگ ہے یہ جذب کی علامت ہے۔ سورج کی روشنی کو سب سے زیادہ جو رنگ جذب کرتا ہے وہ سیاہ ہے، اور جو رنگ بالکل جذب نہیں کرتا وہ سفید ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسندیدہ قرار فرمایا، حالانکہ آپ نے دوسرے لباس بھی پہنے، آپ نے سیاہ لباس بھی زیب تن فرمایا۔ آپ کا جو اطلسی جبہ ہے، تیالسی جبہ ہے، وہ آج بھی ترکی میں توپ کاپی میوزیم کے اندر موجود ہے اور وہ سیاہ ہے۔ آپ کی جو چادر مبارک تھی جسے ہم کالی کمبلی کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ بھی سیاہ تھی۔ آپ نے مختلف رنگ زیب تن فرمائے ہیں، لیکن سفید کو آپ نے پسندیدہ اس لیے قرار دیا کہ یہ طبیعت کے اندر تراوت پیدا کرتا ہے، طبیعت کے اندر شادابی پیدا کرتا ہے، اور گرمی کے موسم میں یہ گرمی کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سفید لباس زیادہ زیب تن فرمایا۔ اور روحانیت کے اندر جو سفید لباس ہے یہ نورانیت کا مظہر ہے، نور کا مظہر ہے، اور جو سیاہ لباس ہے وہ طلب علم کا، برداشت کا، وسعت کا اور جذب کا اس کی علامت ہے۔ یعنی سیاہ لباس جو ہے وہ طلب اور وسعت اور جذب کی علامت ہے، اور جو سفید لباس ہے وہ عطا کی علامت ہے، وہ نورانیت کی علامت۔ اس لیے رومی فرماتے ہیں کہ جو چور ہے وہ پہناوا اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر چھپ سکے، اور ابلیس وہ پہناوا پہنتا ہے جو متقیوں کا ہے، جو صاحب تقوی لوگوں کا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں پھر اعادہ کرتا ہوں کہ صوفیہ ابلیس کو بطور مجرد حقیقت کے رد نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ابلیس بطور مجرد حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف بھی توجہ مرکوز کرو کہ وہ موجود کہاں ہے۔ جس طرح حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ۔ حق تعالیٰ اپنے متعلق بھی فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی شیطان بھی اور رحمان بھی، یہ دونوں قوتیں یا دونوں صفات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب غلبہ ایک کا ہوگا، یعنی ہمارا جو دل ہے وہ کسی ایک کی آماجگاہ بنے گا، یا وہ شیطان کی بنے گا یا رحمان کی بنے گا۔ اگر ہم شیطان کو اس کی خوراک دیتے رہیں گے تو وہ قوی ہوتا جائے گا۔ دیکھیے، میں آپ کو علاج کے متعلق ایک اصول سمجھاتا ہوں۔ یہ آج کل جو بیماریاں بہت زیادہ شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں، ان متعدد وجوہات میں سے دو وجوہات بڑی ہیں، یا ان متعدد وجوہات میں سے دو وجوہ بنیادی ہیں۔ ایک تشخیص کا درست نہ ہونا، اور طبیب کا ماہر تشخیص نہ ہونا، ماہر مزاج نہ ہونا، اور دوسرا ہمارا طرز زندگی، لائف سٹائل۔ یہ دو وجوہات ہیں بیماریوں کی بہت بڑھنے کی۔ طرز زندگی پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ سرے دست اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی نسخہ تجویز کر دیتا ہے کہ آپ کی بیماری کے لیے یہ نسخہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ اب اگر آپ طب کا مطالعہ کریں، چاہے وہ طب یونانی ہو یا طب نبوی ہو، ہمارے جتنے بڑے بڑے اطباء ہیں، ابو علی سینا سے لے کے ربن التبری تک، بقرات سے لے کے حکیم کرشی تک، ان کے بیاض، ان کی کتب کو آپ دیکھیں مطالعہ کر کے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے نسخوں کے اوپر اتنی توجہ مرکوز نہیں کی۔ جس طرح آج ہوتا ہے کہ آپ طبیبوں کی کتابیں اٹھائیں تو ان میں نسخوں کی بھرمار ہوتی، نہیں، وہ پہلے مزاج کو زیر بحث لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جو معاجین ہوتے ہیں، مختلف جو مرکبات ہوتے ہیں، مختلف جو خمیرہ جات ہوتے ہیں،
وہ مختلف مزاجوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ اگر کوئی بھی طب کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں بیماری کے لیے یہ مرکب ہے، اسی بیماری کے لیے ایک دوسرا مرکب لکھا ہوتا ہے، اسی بیماری کے لیے ایک تیسرا مرکب لکھا ہوتا ہے۔ بیماری ایک ہے تو 3 مرکبات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مرکب کسی ایک مزاج کے لیے، دوسرا مرکب کسی دوسرے مزاج کے لیے۔ جب تک اس بیماری کے اسباب کو دور نہ کیا جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہماری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو شوگر جن وجوہات کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جب تک وہ وجوہات دور نہیں ہوں گی کسی دوائی کے ساتھ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ اس دوائی کو آپ روزانہ کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں، وہ جتنا آپ نقصان کرتے ہیں اس کو وہ ریکور کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک موقع کے اوپر جا کے اس کے اثرات بھی قطعاً مفقود ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہم اس کنویں میں سے پانی تو نکالتے رہتے ہیں جس کے اندر مردار پڑا ہوا ہے، لیکن مردار کو نکالنے کی طرف توجہ مرکوز نہیں کرتے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں عبادات کا بھی وہ نتیجہ نہیں ملتا، ہمیں کسی بھی عبادت کا وہ نتیجہ نہیں ملتا، کیونکہ اس عبادت کا جو نقطہ ماسکہ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس کی طرف ہم توجہ مرکوز نہیں کرتے، اس کی طرف ہم نظر التفات نہیں ڈالتے۔ مثلا آپ دیکھیے عبادت کے حوالہ سے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ کو فائدہ ہو، کیونکہ اللہ نفع اور نقصان سے مبرہ ہے، وہ ذات کمی اور کجی سے ماورا ہے، وہ کسی بھی تشبیہ سے پاک ہے، وہ منزہ ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی توحید خالص یہ ہے کہ اسے ہر تشبیہ سے مبرہ اور منزہ تسلیم کیا جائے، وہ ان تمام علائشوں سے پاک ہے۔ سب بھی اس کی عبادت کریں اس کی ذات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب بھی اس کی عبادت چھوڑ دیں اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہر عبادت کے ساتھ اس کی علت بیان کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، یہ حکم ہے، پہلے تخاطب ہے، ایمان والوں کو تخاطب ہے، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، یہ حکم ہے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، یہ روزہ کی تاریخ ہے۔ اور آخر پہ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ اس کی علت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ کو اس سے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ صبح سے لے کے شام تک منہ بند رکھیں، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے اثرات تو ہماری طبیعتوں کے اوپر ہوں گے، اور وہ کیا ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ اور تقوی کا ایک بنیادی پہلو ہے من صمت النجاح، جس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب میں موضوع کی طرف پھر پلٹتا ہوں تو رومی فرماتے ہیں کہ ابلیس ایسے ایسے انداز سے حملہ ور ہوتا ہے کہ ہم حیر تو استجاب میں مبتلا ہو جاتے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ اور رومی نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، استراحت فرما تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ اٹھے، جا کے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں اور کیسے تشریف لائے ہیں۔ اور وہ رومی علیہ رحمہ جیسا عارف کامل بھی فرماتا ہے کہ وہاں بھی ابلیس کا وہی لباس تھا، سفید لباس تھا، کیونکہ یہ متقیوں کا لباس ہے، سفید داڑھی تھی اور سفید عمامت یا سفید ٹوپی تھی، اور بڑا بظاہر منور چہرہ تھا، اور چہرے کے اوپر نورانیت عیاں تھی اور ماتھے پہ سجدے کے نشانات بھی تھے۔ رومی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں تو ابلیس نے کہا کہ میں آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں کہ اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر۔ وہ بڑے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ گویا ہوئے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا ہے، اپنا تعارف بھی کروا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ابلیس نماز کے لیے سلا دیتا ہے،
کہ تاکہ آپ نماز ادا نہ کر سکیں۔ اب رومی نے جو وہاں مکالمہ بیان فرمایا ہے، کنورسیشن جو بیان فرمائی ہے اس صحابی کی اور ابلیس کی، وہ بڑی قابل غور ہے۔ پہلے وہ سماعت فرمائے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس صحابی سے اس نے کہا کہ آپ نے درست سنا ہے، لیکن میں انسان کے قد اور اس کے مقام کے مطابق اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہوں، میرے پاس ایک ہتھیار نہیں ہے۔ مجھے ابلیس کہتے کیوں ہیں؟ ابلیس کا معنی ہی یہ ہے کہ جو لباس بدل بدل کے حملہ آور ہو، یعنی ابلیس، تلبیس اور لباس، ان کا عربی کے اندر روٹ آف ورڈ ایک ہی ہے، ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ جو لباس بدل بدل کر حملہ آور ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ ڈاکہ کرتے ہیں، نقب زنی کرتے ہیں، وہ مختلف حالات کے تناظر میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں۔ جس طرح کا موقع محل ہوتا ہے، جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور جس طرح معاشرہ ارتقائی منازل سے گزرتا جاتا ہے، اسی طرح ہی ان کی چالاکیاں بھی تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی۔ تو بعین ہی ابلیس ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں عالم کے اوپر جب حملہ آور ہوتا ہوں تو وہاں پہ میرا ہتھیار اور ہوتا ہے، جب میں عابد کے اوپر حملہ آور ہوتا ہوں تو وہاں میرا ہتھیار اور ہوتا ہے، جب صاحب ثروت کسی متول آدمی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہوں تو وہاں اسے سٹیٹس کے زوم میں مبتلا کرتا ہوں، جب عالم کے اوپر حملہ آور ہوتا ہوں تو اسے علم کے کبر میں مبتلا کرتا ہوں، اور جب کسی عابد کے اوپر حملہ آور ہوتا ہوں تو اسے زہد کے تفاخر میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور وہ اسی میں مارا جاتا ہے۔ جس طرح کہ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکاشفہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی اور مجاہدات کے زمانہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے چلا جا رہا تھا، اور اچانک سے ایک بدلی نمودار ہوئی، اور اس کے اندر اتنی نورانیت تھی کہ وہ پورا علاقہ روشن ہو گیا، اور پھر اس نے مجھے مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے مجھے کہا کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب مخاطب ہوں۔ اب اس واقعے کے اندر ایک اور بھی سبق ہے، اور وہی سبق ہے جو اکابر اور سرخیل صوفیہ نے لی ہے۔ اسی تناظر میں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی واردات طاری ہو، کوئی کیفیات طاری ہوں، کوئی مکاشفات اور مشاہدات ہمیں نظر آئیں، کوئی بھی چیز مکشوف ہو، حالت خواب میں نظر آئے، حالت بیداری میں القاء ہو، الہام ہو، ہم اسے تب تک تسلیم نہیں کرتے یا تب تک اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتے جب تک کہ اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرتے۔ ہم اس اپنے مکاشفے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر وہ اس کے مطابق ہو تو فابہا، بصورت دیگر اسے دیوار پہ مار دیتے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے۔ اسی لیے محققین اور صوفیاء کاملین نے یہ بات جا بجا اپنی کتب کے اندر درج کی ہے کہ کبھی بھی ایک سالک کو یا ایک مبتدی کو اپنے خواب کے اوپر از خود عمل نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ خواب اپنے زمانے کے کسی زیرک عالم، اور ایسا عالم کہ جس کے متعلق وہ اہل فارس کہتے ہیں کہ یک من علم را دہ من عقل می باید، کہ اگر آپ کے پاس ایک من علم ہو تو اسے استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ ایسا عالم کہ جو ڈیفائن آف نالج جانتا ہو۔ علم کا معنی معلومات کے ذخائر کو اکٹھا کر لینا نہیں ہے، وہ تو آپ گدھے کے اوپر بھی کتابیں لاد سکتے ہیں۔ ڈیفائن آف نالج، عالم اسے کہتے ہیں کہ جو علم کو ان کے دوائر میں منقسم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ اس علم کا پیراڈائم کیا ہے اور اس علم کا دائرہ کار کیا ہے، اس شخص کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو یہ جانتا ہو کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے۔ علم کا معنی فقط جاننا نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاں اس کی
ڈیفینیشن کر دی گئی ہے، یہ تو انتہائی غیر منطقی ہے کہ علم کا معنی ہے جاننا۔ اگر علم کا معنی جاننا ہے تو بالفرض میں 2 + 2 3 جان لوں، تو اس تعریف کے اوپر تو یہ علم بھی پورا اترتا ہے۔ 2 اور 2 کو اگر میں 3 جان لوں تو علم کی اس تعریف کے اوپر تو میری یہ کیفیت بھی پوری اترتی ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کا مشاہدہ اس طرح کروا کہ جس طرح فی الواقع ہی یا بعین ہی وہ ہیں، ان کی حقیقت کا مشاہدہ کروا۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے خواب کی جب تک تخریج نہ کروا لی جائے، کسی کامل شخصیت سے اس کی تنقید نہ کروا لی جائے، تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، چاہے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت ہو جائے۔ اب اس کے متعلق بھی سمجھ لیجئے، یہ جو حدیث اور حدیث متواترہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خواب میں نظر آتا ہوں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں، میری شکل میں ابلیس نہیں آ سکتا۔ اس حدیث کی بھی تعویل ہے، اس حدیث کی بھی تشریح ہے، اس حدیث کو بھی کھولنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابلیس میری صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ابلیس کسی اور صورت میں آ کے میری صورت کے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، یہ مختلف ہی ہیں دونوں چیزیں۔ ایک ہے ابلیس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا قالب اپنے اوپر ڈالنا اور صورت محمدیہ کو اختیار کر کے آپ کے ساتھ مخاطب ہونا۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ تصرف عطا فرمایا ہے، تخصص عطا فرمایا ہے، تحکم عطا فرمایا ہے، یہ میری خاصیت ہے، میرا یہ خاصہ ہے کہ میری صورت کو ابلیس اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ابلیس کسی اور صورت میں آ کے تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تنبیہاً صوفیاء نے کہا ہے کہ جب تک اپنے خواب کی کسی عارف کامل سے تعبیر نہ لے لی جائے تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تیرا رب مخاطب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو نے بہت مجاہدات کیے ہیں، بہت زہد کر لیا ہے، اب تیرے اوپر میری طرف سے یہ انعام ہے کہ تیرے اوپر ہر حرام حلال کے دائرے منسوخ کر دیے گئے۔ اب سعدی فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ از وجود حکم دارد گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، ہر مرتبے کا جدا حکم ہے، اور جو شخص فرق مراتب نہیں کرتا وہ مومن صالح نہیں ہے، وہ عارف کامل نہیں ہے، وہ زندیق ہے، وہ راندہ درگاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لا حول پڑھی، استغفار کیا، آگے سے اس بدلی کے اندر دراڑ نمودار ہوئی، یعنی وہ جو نورانیت بظاہر محسوس ہو رہی تھی وہ چھٹ گئی۔ اسی لیے یہ جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں، یہ جو آپ کے مشاہدات ہوتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ تر گمراہی کے راستے پہ لے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ، جن کو صوفیہ سعید الطائفہ کے نام سے معنون کرتے ہیں، ان کے پاس ایک دفعہ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ فلاں جو سالک ہے وہ کہتے ہیں مجھے بہت نورانیت نظر آتی ہے، مجھے بہت مشاہدات ہوتے ہیں، بہت مکاشفات ہوتے ہیں، اور میں پہنچ گیا ہوں، صاحب منزل ہو گیا ہوں۔ تو شیخ المشائخ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا ہاں بیٹا وہ پہنچ گیا ہے لیکن جہنم میں، کیونکہ ہر وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے متضاد ہے اور آپ کی سیرت سے ہٹ کے ہے، وہ پہنچا سکتا ہے صرف جہنم میں، اس کا اختتام جنت پہ یا وصال الہی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر شبلی نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جو مشاہدات ہوتے ہیں، مجھے جو کیفیات حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ابلیس کی طرف سے۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ وہ بدلی جب چھٹی تو میں نے اسے مخاطب کر کے کہا
کہ اس کائنات میں خیر البشر جو ذات ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، آپ کی ذات سے بڑھ کے تعینات میں نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی ذات ہے۔ جب آپ کی ذات کے اوپر بھی حرام حلال نہیں ہوگا اور یہ حجابات نہیں اٹھائے گئے، یہ حفظ مراتب نہیں ترک کیے گئے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ جناب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب وہ بدلی چھٹ گئی، وہ ساری نورانیت زائل ہو گئی، اور اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر تو اپنے علم کے زور پہ بچ گیا ہے، ورنہ تجھ سے پہلے میں 40 اقطاب گمراہ کر چکا ہوں۔ اب قبل ازیں کہ میں آگے بڑھوں، پہلے اس کے اس جملے کے اوپر غور کر لیجئے کہ اس نے کہا کہ آپ اپنے علم کے زور پہ بچ گئے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے میں 40 کتب گمراہ کر چکا ہوں۔ میں پھر دہراتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں، جملے کے اندر غور کیجئے، یعنی اس نے کہا میں 40 کتب گمراہ کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتبوں کو بھی گمراہ کر لیتا ہے، وہ ابدالوں کو بھی گمراہ کر لیتا ہے، وہ ولیوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ اس کا پینترا اور ہوتا ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے، اس کا لباس اور ہوتا ہے، ان کو اس ولایت اور وہ جو زہد ہے اور کیفیات اس کے زوم میں مبتلا کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے لباس بدلنے کا انداز، کہ ایک طرف سے شیخ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، آپ سے پہلے میں 40 اقطاب گمراہ کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی شیخ کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا وار بھی کر دیا۔ وہ وار کیا ہے؟ اے عبد القادر تو اپنے علم کے زور پہ بچ گیا ہے، ورنہ تجھ سے پہلے میں 40 اقطاب گمراہ کر چکا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ فقیر اپنے علم کے زور پہ نہیں، اللہ کے فضل کے زور پہ بچے، میرا تو کوئی زور نہیں۔ تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جب وہ مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ میں اس شخص کے مقام اور اس کی کیفیت اور اس کے منصب کے مطابق حملہ آور ہوتا ہوں، اور یہ جو کاملین ہوتے ہیں، یہ جو عرفاء ہوتے ہیں، یہ جو اولیاء اور علماء ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے خود تردد کرنا پڑتا ہے۔ عوام الناس کے لیے تو میری شیاطین ہی کافی ہیں، میری جو انواع و اقسام کی مخلوقات ہیں، جو میری اولاد ہے، میرا خانوادہ ہے، میرا خاندان ہے، وہی کافی ہے۔ ان کے لیے مجھے تھوڑا سا تردد کرنا پڑتا ہے، یہ مجھے آگے سے کافی یعنی سخت رد عمل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں انہیں گرا لیتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے حیرت و استعجاب کے عالم میں دیکھا اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے آئے۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ بھی بنیادی طور پہ وہ نقطہ ماسکہ ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادت کے اندر وہ درد پیدا نہیں ہوتا، ہماری عبادت کے اندر وہ کیفیت جنم نہیں لیتی۔ کون سی کیفیت؟ کہ جو علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ گفتگو کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں۔ وہ جو وسجد وقترب کی کیفیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، وہ ہمیں کیوں عطا نہیں ہوتی؟ ہم نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں اور اللہ سے اتنا دور بھی ہوتے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے جو اس مکالمے میں آگے آنے والی ہے۔ صحابی نے کہا کہ تو مجھے کیوں اٹھانے آیا؟ ابلیس نے آگے سے کہا کہ مجھے تیری نماز تہجد ادا کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہونا تھا، تمہاری نماز بر وقت ادا ہونے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی جتنی تکلیف مجھے اس کیفیت سے ہونی تھی جو تیری نماز رہنے کے بعد اظہار عجز کے نتیجہ میں جنم لے لی۔ وہ جو تیری آنکھوں سے آنسو ٹپکنا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین میں گناہگار ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمتر ہوں، میرے اوپر نیند نے غلبہ پا لیا اور اس غلبے کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی، وہ جو اس احساس ندامت پیدا ہونا تھا تیرے اندر وہ مجھے چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ جو احساس ندامت ہے، یہ جو عجز ہے،
بنیادی طور پہ یہی روزہ یا نماز اس کی بنیاد ہے۔ چونکہ ہمارے اندر یہ جنم نہیں لیتا تو ہمارے اندر وہ نماز اور تفاخر پیدا کرتی ہے۔ اور کس طرح؟ جس طرح بارش برستی ہے، وہی ابر باران کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی میں منقلب ہو جاتا ہے، لیکن وہی ابر باران کا قطرہ جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو اگر وہ باغ کے اوپر برسے تو وہاں سے گل و گلزار جنم لیتے ہیں، لیکن وہی بارش جب گندگی کے اوپر برستی ہے تو وہاں تعفن اور بڑھ جاتا ہے۔ فقیر کے اس جملے کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، گہرائی اور گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ وہ بارش جو برسی ہے جس نے باغ کے اندر گل و گلزار کو زیادہ کر دیا ہے، جس نے سیپ کو موتیوں سے بھر دیا ہے، وہی بارش گندگی کے تعفن کو بڑھانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر تکبر بھی اور بڑھ جاتا ہے، ہمارے اندر ظلم بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی یہی وجہ ہے کہ اس گندگی کو ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کنویں سے مردار نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم فتویٰ پوچھتے ہیں، ایک مفتی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 ڈول نکال دو، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے 100 ڈول نکال دو، لیکن وہ جو اندر مردار پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ مردار جو ہے وہ تکبر ہے۔ الکبر ردائی، بہت معروف قول، بہت معروف روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کبر جو ہے وہ میری چادر ہے، اللہ کی چادر ہے کبریائی۔ اکبر، کبریا، کبریائی، یہ سب ایک ہی روٹ آف ورڈ ہے، ایک ہی مادہ کے الفاظ اور تراکیب ہیں، ان کے ابواب مختلف ہیں۔ تو گویا تکبر اختیار کرنا اس شخص کا جس کے متعلق مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تو کس چیز پہ اتراتا ہے؟ تیری ابتدا پانی کی چند بوندیں ہیں، تیری انتہا خاک کی ایک مٹھی ہے، لیکن پھر بھی تو اتراتا پھرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اس چادر کو کھینچنے کے مترادف ہے۔ میں موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ ابلیس کو بطور مجرد حقیقت ہم مانتے ہیں، لیکن ادھر بھی نظر التفات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رگوں کے اندر دوڑتا ہے ابلیس، جس طرح تمہاری رگوں میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح تمہاری رگوں میں ابلیس دوڑتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ بھی تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب جہاں پہ ابلیس دوڑ رہا ہوگا وہاں رحمان تشریف فرما نہیں ہوگی۔ ہم نے کسی مہمان کی بھی مہمانداری کرنی ہو تو اسے صاف ستھری جگہ پہ بٹھاتے ہیں، کمرے کو صاف کیا جاتا ہے، جس کرسی پہ بٹھانا ہو اس کو خالی کیا جاتا ہے تو پھر لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ ورنہ یہ بے ادبی ہے کہ ہم اس جگہ پہ اسے بٹھانے کے لیے کوشش اور کاوش کریں جہاں پہ پہلے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو نکال لیں گے تو پھر رحمان کی تجلیات کا ورود ہوگا۔ غلیظ آئینے کو تو اگر سورج کے آگے بھی رکھ دیا جائے تو اتنی طاقتور روشنی کو بکھیرنے والی ذات جو سورج ہے اس کی روشنی بھی اس آئینے کے آگے دھیمی بڑھ جاتی، کیونکہ اس کے اوپر غلاظت ہے۔ جب تک اسے صاف نہ کیا جائے، جب تک اسے تعصب، کرودھ، حسد، کینہ، بغض ان علائشوں سے مبرہ نہ کیا جائے، اس میں سورج جیسی جو کثیف چیز ہے نسبت الہیہ کے تناظر میں اس کی روشنی نظر نہیں آتی، اور وہ تو لطیف ہے، وہ تو لطیف اکبر ہے۔ ایک طرف توجہ مبذول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، غور کیجئے کہ شیطان باندھا بھی ہوا ہے، اس کے باوجود رمضان کا مہینہ بھی ہے، بیت اللہ کا دائرہ بھی ہے، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس جگہ حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں پہ حجاج حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جھکتے ہیں اور پیچھے سے جیب کٹ جاتی ہے۔ پھر سوال تو ہے کہ وہ باندھا ہوا کیسے ہے؟ اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہاں بھی جیب کٹ رہی ہے، یہاں بھی اشیاء خور و نوش
اس کے اوپر غور کیجیے. یہ میں ترقی بول کے پھر بعض دفعہ مجھے اس کی تصحیح کرنا پڑتی ہے. اشیاء خرد و نوش یہ غلط علام ہے. عام طور پہ لکھا ہوتا ہے خرد کا معنی ہوتا ہے چھوٹا اور نوش کا معنی ہوتا ہے پینا. یہ ترکیب ہی اصول نحو کے مطابق غیر منطقی ہے. پتہ نہیں کس نے یہ بنائی ہے یا کاتب کی غلطی ہے. خور کا معنی ہوتا ہے کھانا، نوش کا معنی ہوتا ہے پینا. اشیاء خور و نوش کھانے پینے کی اشیاء. بہرحال میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اس لیے عرض کر دی. اب اشیاء خور و نوش جو ہیں ان کے اوپر دیکھ لیں، ان کی قیمتیں آسمان کو چھوتی. لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر شیطان کے ہاتھ کیسے بندھے؟ اب دوسری طرف جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں شک بھی کوئی نہیں. ایک طرف ہمارا مشاہدہ ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، دھوکہ دہی بھی بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے جب ایک تاجر ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اس کے ساتھ وہ پھر جھوٹ بھی تو بولے گا. اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک چوری جو ہے اس کو چھپانے کے لیے پھر 100 دفعہ جھوٹ بولنا پڑے گا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑے گے. ایک چوری کو چھپانے کے لیے دوسری چوری کرنا پڑے گی. یہ پھر ایک تواتر کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ دائرے میں کنورٹ ہو جاتی ہے چیز. اور ایسا تسلسل پیدا ہوتا ہے کہ جس کا کہیں اختتام نہیں ہوتا. تو شیطان کو تو باندھا ہوا ہے. اس کے اندر بھی حکمت ہے. لطافت جز کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. یہ لطیف چیزیں ہوتی ہیں جن کو کثیف پیرایا میں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ تماثیل ہیں. ان کی حقیقت مانوی ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. جس طرح کہ قرآن نے کہا ہے کعبہ قوسین و ادنیٰ، اس طرح مل گئے جس طرح دو کمانے ملتے ہیں. اب اللہ مجسم ہے کہ دو کمانوں کی طرح مل گئے. یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک محاورہ ہے. عرب سوسائٹی کے اندر دو قبائل جب آپس میں سلو کرتے تھے تو آپس میں وہ دو کمانے ملاتے تھے. ایک گروہ ادھر کھڑا ہوتا تھا، ایک قبیلہ ادھر کھڑا ہوتا تھا، وہ کمانے ملاتے تھے. دو کمانوں کے ملنے سے دائرہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کی علامت ہے. اب جب وہ دائرہ بنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو گیا، ہم ایک دائرہ ہو گئے. یعنی کمان ملانا دائرے کی علامت ہے، اور کعبہ قوسین و ادنیٰ اس بات کی علامت ہے کہ قرب کا وہ مقام عطا ہو گیا کہ جس میں ایک بال کا بھی شائبہ نہیں، ایک بال بھی اس میں دخل انداز نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بات فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے، یہ مانوی طور پہ فرمایا. اس کے اندر اترنا پڑے گا. اسی لیے فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ اگر آپ کو عرفان کے موتیوں کی طلب ہے تو وہ سمندر کے اوپری حصے پہ نہیں ملیں گے. سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. اگر آپ موتیوں کے طالب ہیں تو پھر غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، اندر جانا پڑتا ہے، یا غوطہ زنی کرنے کی استعداد پیدا کریں ورنہ کسی غوطہ خور کے ساتھ رابطہ بحال کریں. اب اس میں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بڑی قابل غور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں سے فقیر نے گفتگو شروع کی تھی، من سمت النجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے گارنٹی دو اس کی جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت کی. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر برائی کی جڑ، ہر فتنے کی بنیاد کہاں ہے؟ اس کے اندر، ان دو جبڑوں کے اندر. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو مانوی طور پہ، روحانی طور پہ رمضان کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، وہ اس تناظر میں کہا کہ انسانوں کا منہ باندھ دیا جاتا ہے. چونکہ ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے تو اس منہ بند کرنے کی وجہ سے ان کی چونکہ زبان بند ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے صبح منہ بند کیا اور شام تک اس نے منہ بند رکھا لیکن وہ چغلی سے باز نہ آیا، جھوٹ سے باز نہ آیا، اظہار ثانی سے باز نہ آیا، گالم گلوچ سے باز نہ آیا، تو اس کے اس منہ بند کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں.
اللہ کے ہاں کچھ لینا دینا نہیں. تو ابلیس کس کا بند ہے اور کس کا کھلا ہوا ہے؟ وہ اسی حدیث کے تناظر میں ہم سمجھ سکتے ہیں. من صمت نجا. اگر آپ کی زبان بند ہے، آپ کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہے، آپ کا اپنے منہ پہ کنٹرول ہے، آپ کا اپنی طبیعت کے اوپر کنٹرول ہے، جس کی علامت کے روزہ ہے، تو پھر تو آپ کا شیطان باندھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کا شیطان کھلا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا